الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ بے شک جو شخص اللہ کے پاس مجرم کی حیثیت سے آئے، بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ ومن یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو مومن آئے گا اور اس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، فأولئک لہم الدرجات الأولیٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، جنات عدن تجری من تحتی الانہار، اس زبردست جنت میں، اور تخت اور اس کے نیچے سے نہریں چلنے والی، خالدین فیہا، پھر یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ جزا ہے اس شخص کی جو اپنا تزکیہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے جو شخص جائے گا، اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور حالت کفر میں مرے اور انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی۔ دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت پہ، نافرمانی پہ اڑ گئے اور پھر اس پہ اڑے رہے، کسی موقع پہ انہوں نے اپنے اندر ہی اندر اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، بس ضد کے اندر، سستی اور غفلت کے اندر اس کمی پہ کمی کرتے گئے، گناہ پہ گناہ کرتے گئے، یا سستی پہ سستی ہوتی چلی گئی، اور گھروں کے گھر بے دین ہو گئے اور دین سے دور رہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ دنیا ایسی غالب آ گئی کہ دین کی طرف توجہ ہی نہ رہی، اور بے دین لوگ وہ نسل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بھی ایک جرم ہے، اور اس جرم کی حالت میں جو لایا جائے گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سزا کا اعلان فرمایا۔ ہاں، کوئی کافر ہو، مشرک ہو، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لے، یا اگر اس سے کوئی کمی ہوئی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اس کے اوپر اس نے اصرار نہ کیا ہو، بار بار نہ کی ہو، ڈٹا نہ رہا ہو، ڈٹائی نہ کی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گے۔ یجد لہ، وہ اللہ کو پائے گا معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، کرم کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 60 سال جس بندے کی عمر ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ اسلام کی طرف نہ آئے، ایمان کی طرف نہ آئے، اپنی صلاحیتوں کو، زندگی کو اسلام کے لیے وقف نہ کرے، تو قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا جو اللہ اس کا قبول کر لے کہ میرا یہ رہتا تھا، میرا وہ رہتا تھا، بھی 60 سال تیرا یہ اور تیرا وہ بنا ہی نہیں۔ یہ حدیث ہے، اس لیے میں 60 سال سے اوپر والے بزرگوں کو گزارش کرتا رہتا ہوں، تاکید کرتا رہتا ہوں کہ اپنی زیادہ تر زندگی سچ مچ میں گھر والوں کو، دوستوں احباب کو پتہ چلے کہ بابا جی 59 سالہ دی ہو گئے نے، سے زیادہ وقت یہ اللہ نو دندے نے۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرم ہے، بعض بندے ایسے بزرگوں سے اکتا جاتے ہیں، کہتے ہیں بڈھے ہوندے مسیدے آ کے تنگ کر لا پہنتے، چلو کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب بندہ بزرگ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے، عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تو یہ جو جوان طبقہ ہے اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ بزرگوں کو لے کے آنا، لے کے جانا، ساتھ پہرا دینا، خیال رکھنا، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مقدس پہ ہم جب عمل کرتے ہیں، احادیث کو سنتے ہیں، تو آپ توجہ کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، بشر المشائین الی المساجد، یعنی الظلمات، المشائین سے مراد 2 شخص ہیں، ایک وہ شخص جو اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کے لیے روشنی کرتا ہے یا لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بشر المشائین،
فرمایا ایسے بندوں کو تم کل قیامت کے دن کے اندھیروں میں روشنی کی خوشخبریاں دے دو، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں یا اندھیروں میں مسجد کی طرف کسی کو لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہاں تو یہ ہماری لائٹیں نہیں ہوگی، اتنا اندھیرا ہوگا۔ قرآن مجید نے خود تصویر کھینچی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا من لم یجعل اللہ له نور فما له من نور۔ جس طرح اندھیری رات ہو، بندہ سمندر میں ہو، موجیں ہوں، بادل ہو، بندہ اپنا ہاتھ نکال لے اور اس کو اپنا ہاتھ نظر نہ آئے، کیوں؟ اس کے لیے اللہ روشنی نہیں کریں گے، اس لیے یہ کہیں سے بھی روشنی نہیں لا سکتا۔ روشنی اور نور کی خوشخبری کس کے لیے؟ جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتے رہے یا مسجدوں کی طرف بلاتے رہے یا مسجدوں کی طرف لاتے رہے، یہ ہے بشر المشائین۔ تو یہ ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو بندہ مومن صالح اعمال افضل الاعمال الصلاۃ علی وقتها، افضل ترین عمل نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، پابندی کے ساتھ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کرے۔ انی احب مما افترضت الیہ، جو چیز میں نے بندے پہ فرض کی ہے، جب بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو میں اللہ اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں، میں اللہ اس بندے کے دل میں جگہ کر لیتا ہوں۔ اور پھر اگلا لفظ یہ ہے کہ وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، تو بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ كُنْتُ السَّامِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جس سماعت سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وَكَانَتْ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، یعنی اس کی ہر پسند میری پسند بن جاتی ہے۔ پھر وہ نفل پڑھتے پڑھتے میرا قریبی بن جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے، میرے ساتھ لو لگا لیتا ہے، میرے ساتھ یاری لگا لیتا ہے، آہستہ آہستہ دنیا کی مصروفیات کو ترک کر دیتا ہے۔ کون سا بار بار آنا ہے؟ ایک مرتبہ ہی آتا ہے بندہ، پھر ایسے خواب بھی نہیں رہتا، ایسے لگتا ہے جب بندہ جیتا ہوتا نہیں یہ گلاں ہی نہیں گلاں ہی نہیں، حقیقت ہے حقیقت، لیکن لگتا نہیں، مانتے ہیں لیکن لگتا نہیں۔ لگتا ہوتا ہے جو سامنے کو مریا ہوئے تو دب رہے تھوڑی دیر واسطے، پھر آتے ہیں، پھر وہ ہماری سستی، ہماری انسانیت دو معنوں میں ہے، ایک ہے بھولنے میں، بھلکڑ پن میں، تو یہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ عمل صالح پہ دوام رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے، تو اسے چاہیے پھر قبروں کی زیارت کرتا رہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ بندے کی آخرت نگاہوں کے سامنے رکھتی ہیں۔ جس بھی گلی میں بندہ گزرے بندہ سوچے یہ خواب ہی ہو جانا، اور یہ بھی جو قبرستانوں میں ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے، نام تھا ان لوگوں کا بڑا، تو بندہ دوبارہ نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ہی یہ ایک فلم چل رہی ہے، اس فلم کا ایک کردار ہے ہم، تو پھر ایک نیا کردار سامنے آ جائے گا۔ کچھ کردار تھے بڑے اچھے، اس کے اندر ہیرو بھی تھے، اس کے اندر ویلن بھی تھے، وہ سارے ختم ہو گئے، پھر ایک نئی ٹرم آئی، نئی کیسٹ آئی، نئی سیڑھی چلی، اور آج کل میں ایک دوسرے کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ بہت جلد یہ قسط بھی گزر جانے والی ہے، اور اس منظر نامے پہ، اس سکرین پہ کچھ نئے کردار نمودار ہونے والے، وہ پتہ نہیں کون ہوں گے۔ اس لیے انسان ہونے کے ناطے سے اللہ مہربان ہے، اللہ بڑی محبت کرتا ہے بندوں سے، تو اس نے کہا کہ جو بندہ مجرم ہے نا، تو مجرم وہ ہے جو جرم پہ اصرار کرے، یعنی گناہ کرے پھر اس پہ ڈٹائی کرے، بدعت کرے اس کی دلیلیں دے، شرک کرے اس کے عذر تراشے، عذر گناہ بدتر از گناہ کرے اور پھر گناہ کے عذر تراشتا پھرے۔ اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا ہو کے بندہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار آتی ہے، اللہ کی لعنت آتی ہے۔ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو عذر ختم کر کے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر نہیں کوئی دے سکتا، تو اس کے باوجود وہ برائی کرتا ہے، تو یہ ہے مجرم۔
تو جو مجرم ہے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کوئی چھوٹی سزا ہے کہ نہ تو موت ہے نہ زندگی ہے۔ دنیا نے اگر ستایا تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آئے گی، مرے گا نہیں، ہر طرف سے موت آئے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے۔ یہ سزا کی سختی کو بیان کیا گیا ہے، یہ سزا کی سنگینی کو بیان کیا۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن کی سزائیں کیا ہیں اور اللہ کی موجودہ زندگی میں مہربانی کتنی ہے، نہیں تو لوگوں کو ایمان قرآن اسلام سمجھن لگے ہیں یہ بہت دیر لگ جاتی۔ بہت بڑے بڑے عقل مند سکھ ہم یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں، بین الاقوامی انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں جب جنرل ہم اسے کہتے ہیں، جو آرٹیکل ان میں آتے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے لکھے ہوئے سکھوں کے، بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یار یہ بندہ سکھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور اتنے بڑوں بڑوں کو نہیں دیتا، وہ مہربان ہو جائے تو ہم جیسے کمینوں کو دے دیتا ہے، وہ مہربانی کر دیتا۔ اتنے ذہین لوگ، اتنے بڑے بڑے ہندو پڑھے لکھے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے ہیڈ، اللہ نے پورا پورا ملک دیا ہے، پوری پوری حکمرانیاں دی ہیں، ایمان نہیں دیا۔ اور اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ ایمان اسلام نماز کتنی چیز ہے، جلال والے کے جلال کی قسم ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کام سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے، اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ اس جرم سے میری نیکی ضائع ہو سکتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر لم یخروا علیہ ثم عمیانا، اندھا بہرا نہیں بنتا، فوری طور پہ تذکروا طائف من الشیطان فاذا هم مبصرون، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے دکھا دیتا ہے اس کمی کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ تیری نیکی ضائع ہو جائے گی، اس سے معافی مانگ لے، اللہ پھر اسے معافی کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہم انی، میں اس دن دعاؤں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا نا، مخصوص کچھ دعاؤں کا میں نے مفہوم رکھا تھا آپ کے سامنے کہ اس طرح اللہ کے رسول اللہ کو راضی کرتے تھے۔ ہم اگر عربی میں نہیں مانگ سکتے تو ہم کم از کم اردو کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے، باغات رکھی، اور پھر یہ ہمیشہ ہے، موت نہیں آنی، یہ کنفرم ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے پروجیکٹ ہیں، غور فرما لیں، زمین ہے، آسمان ہے، بہت بڑی بڑی مخلوقیں ہیں، اربوں خربوں بے شمار سیارے ہیں، اتنا سیٹلائٹ کا سسٹم، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری چھوٹی سی ایک زمین ہے، اس کا اپنا ایک سورج ہے، اس کا اپنا ایک نظام شمسی ہے، اس کا اپنا ایک چاند ہے، اس طرح کے اربوں خربوں ہیں، اربوں خربوں۔ آسمان کی چھت کے نیچے پھر دوسرے آسمان کے اوپر کیا ہے، اسی طرح مخلوقات ہیں، پھر اس کی موٹائی اتنی ہے جتنا وہ فاصلہ خود ہے، پھر اس کے اوپر مخلوقات ہیں، پھر اس کے اوپر مخلوقات، پھر موٹائی، ساتوں آسمانوں کے اوپر حدیث میں آتا سمندر ہیں، بہت بڑے بڑے سمندر، ان سمندروں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ پانی زمین پہ بھیجا ہوا ہے، اور کچھ خاص سمندر ہیں جن سے نہریں پھوٹ کے جنت میں چلیں گی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، پھر اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اپنے وجود کے اعتبار سے مسوی ہے، اس نے قرار پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے سسٹم ختم ہو جائیں گے۔ جس انسان کے اندر روح پڑ گئی ہے، یہ پروجیکٹ اللہ ختم نہیں کریں گے، کوئی چھوٹی موٹی گل نہیں، ایڈا ایزی لین والی گل نہیں۔ 4 ماہ کا حمل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونک دی گئی، بس اب یہ شکلیں تبدیل کرتا رہے گا، یہ پروجیکٹ ختم نہیں کیا جائے گا۔ کبھی بچہ بن جائے گا، کبھی دنیا میں آ جائے گا، کبھی جوان ہو جائے گا، کبھی بوڑھا بن جائے گا، کبھی قبر میں چلا جائے گا، کبھی جل جائے گا، کبھی ڈوب جائے گا، پھر عالم برزخ میں آئے گا، عالم برزخ سے عالم حشر میں آئے گا، عالم حشر سے پھر آگے کے عالم ہے یا دوزخ میں یا اعراف جنت جہنم کی درمیانی دیوار میں یا جہنم میں، جو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، جو بدبخت ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں چلے گئے، جو بابخت ہوئے، بخت بیدار ہوئے اور بامراد ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں چلے گئے۔ اس لیے انسان سے جب کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کمی اور کوتاہی پہ معافی مانگنے والے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، بنسبت اس شخص کے
جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے تو کبھی کمی ہوئی ہی نہیں، اللہ کو وہ شخص بڑا اچھا لگتا ہے جس سے کمی ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایھا الناس، اے لوگو، اگر تم کمی کر کے اللہ سے معافی نہ مانگو، اللہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ سے معافی مانگے گی۔ تو یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کمی تو ہوگی کیونکہ انسان ہے، یہ تو فطرت ہے، کمزوری ہے، لیکن ساتھ میں معافی رکھی ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، بندہ کدے کلا سجا کھبا ویکھ کو ویدت نہیں، اللہ کے سجدے پہ جاتا ہے، منہ بنا رون والا پھر کوئی آ جاتا ہے، پھر تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یقین دلا دیتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے روتا ہوں، تیرے در کا فقیر بکاری ہوں، تو میں لوگوں کے سامنے بھی مانگتا ہوں تجھ سے تاکہ لوگ گواہ رہیں کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو میں اکیلا جب بیٹھتا ہوں تب بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے مانگنا نہیں آتا، اور مجھے یہ بھی ایمان ہے کہ تجھے دینا آتا ہے۔ تو میری دنیا کو خیر والی کر دے، اور خیر سے مراد میری یہ ہے کہ میری آخری سانس تک میرا ایمان مضبوط رہے، میرا ایمان کامل رہے، اور میری یہ دنیا کی زندگی برکت والی کر دے۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ میری نسل کے اندر ایمان چلے، میری نسل کے اندر اسلام چلے، تیری اور تیرے رسول کی غلامی چلے۔ روزی روٹی کا وعدہ تو نے کیا ہے، وہ تو نے دینی ہے، میں تجھ سے حلال کا سوال کرتا ہوں، جب تو نے دینی ہے تو تو حلال عطا کر دے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، ہر ہاتھ سے مجھے تو دور کر دے، مجھے اپنے دروازے کے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھ، مجھے ایمان پہ زندگی دے، ایمان پہ موت دے۔ وَاحْشُرْ زُمْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت کے دن مجھے ایمان والوں کی صف نصیب کرنا، ایمان والوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں کمیاں ہونے کے ناطے سے معاف فرما دے، اور ہمیں معافیاں مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف پکی سچی توبہ کرو اور گڑگڑاتے رہا کرو۔ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، سبق یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو بندہ اللہ کے دربار پہ آ کے رو پڑا اور اللہ کے دربار پہ آ کے مکھی کے سر جتنا آنسو وہ آنکھوں سے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ آنسو اس کی لاج رکھتے ہیں۔ آنسو اللہ کے ہاں بڑے قیمتی، یہ میزان کو جھکا دیتے ہیں، میزان کو بھر دیتے ہیں۔ یہ عاجزی، ان کے ساری آنکھوں کی ترواہٹ، یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ انسان اپنے پتھر دل کو پگھلائے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ایک آنسو کافی، اور اگر روزانہ کی بنیاد پہ اسے رونا آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ آ کے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رائے گا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو مال سے بھی تھوڑا سا دوری رکھتے ہیں، برعکس اس کی چاہت کے، برعکس اس کی خلاف، اس کی منشا کے اللہ تعالیٰ اس کو دور رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے جس طرح کوڑ کے مریض کو تم پانی سے بچاتے ہو، اسی طرح اللہ اپنے محبوب کو پھر ان حوادثات سے بچاتے ہیں۔ آہستہ 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 اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ جس چیز سے اللہ مجھے بچا رہا ہے میں نہ ہی اس کی طرف جاؤں تو ٹھیک ہے، پھر اس کی زندگی بیت جاتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو کھیتی رکھے ہوئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جزا رکھے ہوئے ہیں اور جو عطائیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، اس کو جب ملیں گے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ انشقاق اذا السماء انشقت، کہ وہ کہے گا کہ میں اپنے احوال رشتہ داروں کو خبر دینا چاہتا ہوں، الی اہلہ مسرورا، میں چاہتا ہوں کہ میں بتا کے آؤں کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کیا ہے تم بھی اس طرح کی زندگی گزارو، اللہ تم پھر اس کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ قدمونی قدمونی، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہاں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، مرنے کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو میرے ٹھکانے کی طرف، اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے اور مجرم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اخرونی، مجھے بچا کے رکھو، مجھے قبر سے دور رکھو، مجھے نہ دفناؤ۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، انسان ہونے کے ناطے جو کمیاں ہوتی ہیں اللہ معاف فرمائے، نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہر اس شیطان کے شر سے اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے جس شر سے میری آپ کی نیکی شیطان ضائع کرواتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔